بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یونیفارم پہن کر ان کی خوشی دیدنی تھی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ چورو دود البانیہ کے جنوب مغرب میں ایک دور دراز پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے جو کہ البانیہ کے دارالحکومت تیرانہ سے 156 یعنی 156 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سڑکوں کی خستہ حالت کی وجہ سے اس شہر میں پہنچنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، اور اگر اس شہر کی طرف جانے والی سنگل پتلی سی پہاڑی سڑک پر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر اس شہر تک پہنچنے کا وقت مزید لمبا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ برس یعنی 2024 میں ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے اس شہر کے ایک تعلیمی ادارے کے بچوں کی تعلیمی قابلیت بہتر کرنے کے لیے لیپ ٹاپس اور پروجیکٹر سے مدد کی گئی تھی۔ اس سال یعنی 2025 میں اس علاقہ کی میونسپلٹی کے میئر محترمی آڈریاٹک صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہیومینٹی فرسٹ البانیہ کے انچارج محترمی سماد غوری صاحب سے رابطہ کر کے شہر کے ہائی اسکول رامیز آرا نتاسی کے 250 طلباء اور طالبات کے لیے سردیوں اور گرمیوں میں پہننے کے لیے اسکول یونیفارم مہیا کرنے کی استدعا کی۔ واضح رہے کہ اس علاقہ کے اس ہائی اسکول میں اس سے قبل طلباء اور طالبات کے پاس پہلے کسی قسم کی یونیفارم نہیں تھی، اور والدین کی کمزور مالی حالت کی وجہ سے وہ از خود یونیفارم بنانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی نے ہیومینٹی فرسٹ البانیہ کی تجویز کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے یونیفارم مہیا کرنے کے اس پروجیکٹ کی منظوری عطا کر دی۔ ماہ اکتوبر کی 2 تاریخ بروز جمعرات ہیومینٹی فرسٹ کا وفد، جس میں البانیہ ہیومینٹی فرسٹ کے صدر مکرمی سماد غوری صاحب، ڈائریکٹر پروجیکٹ مکرمی بویار رامائے جو کہ حکومت البانیہ کے ایک بہت بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اسی طرح مقامی سپر مارکیٹ جمبو کے مینیجر مکرمی سالی بیا صاحب، اور ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کی طرف سے آئے ہوئے بالکان ممالک کے لیے مقرر ڈائریکٹر مکرمی زبیر خلیل صاحب، یعنی یہ تمام افراد ہیومینٹی فرسٹ کے وفد میں شامل تھے۔ فاصلے کی طوالت اور پروجیکٹ والے شہر کی طرف جانے والی سنگل پتلی پہاڑی سڑک کے پیش نظر سفر کا آغاز صبح 6:30 پر کیا گیا۔ راستہ میں ایک ٹریفک حادثہ کی وجہ سے یہ سنگل سڑک کچھ وقت کے لیے بند کر دی گئی، چنانچہ شیڈولڈ 4 گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے پر محیط ہو گیا۔ 5 گھنٹے سنگل اور پتلی سی پہاڑی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہیومینٹی فرسٹ کا یہ وفد جب شہر چورو دو پہنچا تو شہر کے میئر محترمی آڈریاٹک صاحب نے بڑی گرمجوشی سے وفد کا استقبال کیا اور اپنے دفتر میں عزت اور احترام کے ساتھ لے گئے۔ میئر صاحب کے دفتر میں تعارفی کلمات کے بعد میئر صاحب اپنی سربراہی میں ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کو شہر کے ہائی اسکول رامیز آرا نتاسی لے گئے۔ اسکول پہنچنے پر اسکول کے ڈائریکٹر محترمی رولانڈ چاکا نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کا شاندار استقبال کیا اور وفد کے اراکین کو اپنے دفتر لے گئے۔ اپنے خوش آمدیدی کلمات میں انہوں نے اس شہر میں قبل ازیں ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے کیے گئے ایک گزشتہ پروجیکٹ کا بڑے دلکش انداز میں ذکر بھی کیا۔ Se Humanity First, Deutschland, Germanisë, për vendet e Ballkanit. Dhe është jashtëzakonisht aktiv në aktivitetet humanitare, ja pas nesërmen ai do të gjendet në Kosovë, në disa fshatrat e Kosovës. ڈائریکٹر صاحب کے دفتر میں ہونے والی خوش آمدیدی تقریب کے بعد وفد کے اراکین کو اس حال میں لے جایا گیا جہاں اسکول کے طلباء اور طالبات کے لیے یونیفارم تیار کر کے رکھی گئی تھیں۔ بعد ازاں ہیومینٹی فرسٹ کے تمام اراکین کو اسکول کے ایک اور ہال میں لے جایا گیا جہاں اسکول کا سٹاف اور چنیدہ طلباء و طالبات بھی موجود تھے۔
اس موقع پر شہر کے میئر صاحب نے اپنا میئر والا سرکاری مفلر پہن کر باقاعدہ سرکاری انداز سے تقریب کا آغاز شروع کیا اور تمام حاضرین کے سامنے ہیومینٹی فرسٹ کی دل کھول کر بہت زیادہ تعریف کی اور اس امر کو خاص طور پر اجاگر کیا کہ البانیہ کے اس دور دراز پہاڑی علاقے میں ہیومینٹی فرسٹ کے اراکین نے خود آ کر اس امر کا واضح ثبوت دیا ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ انسانوں کی بہبود کو کتنی اہمیت دیتی ہے اور اس کے اراکین خود تکلیف اٹھا کر دور دراز کے علاقوں میں خود جا کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو اپنی نگرانی میں پورا کرتے ہیں۔ ان کی استقبالیہ تقریر کے بعد اسکول کے ڈائریکٹر محترمین رولانڈ چاکا صاحب نے بھی تقریر کی اور ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے مہیا کی گئی یونیفارم کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ ایک طالب علم نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اب ہم بھی اسکول میں یونیفارم پہن کر اپنے آپ کو اس اسکول کا ایک باعزت اور منفرد انداز کا طالب علم سمجھنا شروع کر دیں گے اور اسی طرح اب یونیفارم پہننے کی وجہ سے شہر والے بھی ہماری طالب علمی کی شناخت کو دور سے پہچان لیا کریں گے۔ واضح رہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے میرون کلر میں جو یونیفارم جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے اور اسی طرح لڑکوں کے لیے ڈارک بلو رنگ میں یہ یونیفارم جو ہے پسند کر کے تیار کیا گیا ہے۔ طالب علم کے جذبات کے اظہار کے بعد جرمنی سے آئے ہوئے ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے بالکان کے لیے مقرر کردہ ڈائریکٹر مکرمی زبیر خلیل خان صاحب نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ Different categories in Humanity First where we help, and this category comes in education for life, and according to our understanding you are the future generation of Albania, and if Humanity First can help you in getting a better atmosphere and better situation for the education, it will bring good results for your country. So that is why we also feel very happy when we are helping the students in your country. Kënaqësia jonë është kur kemi rezultate dhe kur ne pra në organizata jonë Humanity First ka një deg, ka një le themi projekt Knowledge for Knowledge for Life, pra dia për jetën. Pra sipas konceptit ton jeta pra vijon vetëm nëpërmjet dijes, nëpërmjet arsimit dhe duke kontribuar në fushën e arsimit, kur ju do të keni rezultate pozitive, natyrisht do t'i shërbeni kombit tuaj dhe ajo është pikërisht kënaqësia jonë, asgjë tjetër përveç kësaj nuk kemi. And in the end, I would like to emphasize that please keep in mind that Humanity First, it is an international organization working in 100 countries of the world, including Albania. We help humanity without discrimination. Whether you are black, whether you are white, whether you are Muslim, non-Muslim, we don't care. We only help the humanity, human beings. Dhe në fund dua të theksoj që ne jemi një organizatë humanitare, pra Humanity First, dega e Gjermanisë, por kjo është e përfshirë në më shumë se 100 vende të botës dhe synimi ynë është që të ndihmojmë që të vijmë në ndihmë të njerëzve pa asnjë lloj dallimi, qoftë i bardhë apo me ngjyrë, qoftë musliman apo jo musliman, çfarë do lloj kategorie qoftë, mjafton që ne të jemi njerëz dhe këtë duhet ta kuptojmë dhe pikërisht nga kjo buron edhe emërtimi i kësaj organizate, pra Humanity First, edhe ky është pikërisht qëllimi ynë. مقرر کردہ ڈائریکٹر مکرمی زبیر خلیل خان صاحب نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی بدولت ہیومینٹی فرسٹ کو انسانی بہبود کے اس پروجیکٹ کو البانیہ کے اس دور دراز شہر میں مکمل کرنے کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے اس موقع پہ واضح کیا کہ ہیومینٹی فرسٹ دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں انسانی بہبود کے کام کرتی ہے اور ان کاموں میں کسی قسم کا امتیاز کسی بھی بنیاد پر نہیں برتا جاتا، نہ تو کوئی مذہب کا امتیاز ہوتا ہے، نہ رنگ کا، نہ نسل کا اور نہ قومیت کا، اور صرف انسانی بہبود کی بنیاد پر یہ جو ہیومینٹی فرسٹ ہے ان کی سرگرمیاں کی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اسکول کے سٹاف اور طلباء اور طالبات کے سامنے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی انسانی بہبود کے ان کاموں میں تعاون جاری رکھا جا سکتا ہے۔
تقریب کے اختتام پر شہر کے میئر صاحب نے ہیومینٹی فرسٹ کو شہر کی طرف سے تعریفی اور شکریہ کے الفاظ پر مشتمل سرکاری مہر کے ساتھ شیلڈ بھی عطا کی، اور پھر چند طلباء اور طالبات نے ملنے والی اسکول کی یونیفارم کو پہن کر ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کے اراکین کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اسکول میں اس پروجیکٹ کو سر انجام دینے کے بعد شہر کے میئر صاحب نے ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کے اراکین کے اعزاز میں سرکاری پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے ایک شاندار ظہرانہ بھی دیا۔ کھانے کے بعد ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کے اراکین سب کا شکریہ ادا کر کے اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے، اور 4 گھنٹے کے واپسی کے طویل سفر کے بعد رات گئے واپس ترانہ شہر پہنچ گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی طرف سے قائم کی گئی انسانی بہبود کی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کی انسانی بہبود کی اس مساعی کو بھی قبول فرما لے اور اس کے بہترین اور مثبت نتائج بھی نکال دے، آمین۔